نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے آمین ثم آمین جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک والے دن ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اظہار کرنے کا یہ طریقہ بہت اچھا ہے درست ہے لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی سنت پہ عمل کریں آج کی حدیث مبارکہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا من رغب عن سنتی فلیس منی جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5063 اگر دیکھا جائے تو یہ 5-6 لفظوں کی حدیث مبارکہ ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس کا کوئی تعلق مجھ سے نہیں ہے تو سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا اگر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہم روزے قیامت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امید لگا سکتے ہیں یا اللہ سے امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا یا ان کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں والدین کے حقوق ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک اپنے عزیز و اقارب اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ نماز ہے وہ عبادات ہے وہ صدقات ہے وہ زکوٰۃ ہے کوئی بھی عبادت کا کوئی بھی رکن ہے حقوق العباد حقوق اللہ دونوں طریقے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا جس چیز پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں ہے مختصر سی بات کہ جس چیز پہ جس کام پہ دین کے کام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ جتنا بھی اس کو سنوار کے کر لو جتنا بھی اچھا کر لو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا آپ نماز جتنی بھی اچھی پڑھ لو اگر آپ سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز نبی کے حساب سے نہیں پڑھے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی وہ درجہ نہیں پائے گی جو نماز کے لیے کہتے ہیں نا سارے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے اچھے طریقے سے کے ساتھ وضو کرتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو آسمان کے سبھی دروازے کھل جاتے ہیں اس نمازی کے لیے تو اگر ہماری نماز ہی درست نہیں ہوگی ہم سنت کے مطابق نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو سوچے کیا ہمارا وہ عمل قبول ہوگا ایسے ہی ہماری عبادات ہیں دوسری بھی اکثر ہم ایسے کرتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکتیں رکھے رمضان المبارک کی ہر رات جو ہوتی ہے عبادت والی ہوتی ہے دن جو ہوتا ہے وہ عبادت کا ہوتا ہے اور اللہ تعالی یہ واحد مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ اجر و ثواب کی سیل لگا دیتا ہے جیسے کہتے ہیں نا فلاں برانڈ میں سیل لگی یا فلاں میں لگی ایسے ہی رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی سیل لگا دیتا ہے
बहुत सस्ती नेकियां हो जाती हैं, गुनाह मुश्किल हो जाते हैं, नेकियां सस्ती हो जाती हैं। ऐसे में हम वो काम छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, शब बरात आ गई, शब रात आ गई, कोई 10 मुहर्रम आ गया, 12 रबीउल अव्वल आ गया, हम इनको मनाना शुरू कर देते हैं। हम अपने तरफ से ये जाहिर करते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब पता क्या होता है? अगर आपको किसी के साथ मोहब्बत है तो आप उसके हर जाविये से उसको फोकस करोगे, आप उसको हर तरीके से फॉलो करोगे। आपको लगेगा कि मैं अपने महबूब के अंदाज में बात करूं, वैसे जैसे वो लिबास पहनता है वैसे मैं लिबास पहनूं, जैसे वो हंसता है वैसे मैं मुस्कुराऊं, जैसे वो खाता है, जैसे वो पीता है, जैसे वो चलता है फिरता है। इवन कि इंसान चाहता है कि मेरे अंदर मेरे महबूब का अक्स नजर आए। तो ये होती है मोहब्बत। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें क्या करना है, हमारे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें नजर आनी चाहिए। जैसे खवातीन है, खवातीन में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो सुन्नत से हट के होते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खवातीन को आईब्रो बनाने से सख्ती से मना है, बालों की विग लगाने से, यानी कि कोई ऐसा फैशन करने से ममानियत है और लानत फरमाई है जो आपकी तखलीक को चेंज करे। आईब्रो बनाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने तो आपको ठीक से आईब्रो नहीं बनाए, आप खुद से बनवा रही हैं। तखलीक में चेंजिंग है। आपके बाल छोटे हैं, अल्लाह ताला को अच्छे लगे आपके बाल छोटे रखना, आप अपनी मर्जी से बढ़ा रही हैं, या आपके बाल बढ़ रहे हैं, आप अपनी मर्जी से उसकी कटिंग करवा रही हैं सिर्फ फैशन की वजह से। तो ये क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत। और उसके बदले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि उसका मुझसे कोई तल्लक नहीं, यानी कि मेरी उम्मत में उसका कोई कोई करदार नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बनाए। क्योंकि जो सुन्नत से मोहब्बत नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत नहीं करेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो शफात नहीं करेंगे। शफात भी उसी की होगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में फॉलो करेगा, इत्तबा करेगा, फरमा बरदारी करेगा, और इस सुन्नत को मजबूरी के तहत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात शरीयत को मजबूरी के तहत नहीं, कि दुनियादारी को दिखाने के लिए कि हम तो अब कुरान पढ़ रहे हैं तो क्या करें, लोग कहेंगे कुरान पढ़ रही है तो अब इसके अमाल तो दूसरे हुए ना, तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ अमल कर लें, दुपट्टा सर पे ले लें, या कुछ ऐसा अमल कर लें जिससे हम थोड़ी बहुत नेक लगे। ऐसा नहीं है। हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए कि हमें खुद सुकून महसूस हो। आसान तरीका अपने आप का मुहासबा करने का, आप कोई भी अमल कर रहे हैं, आप किसी को सदका दे रहे हैं, आप किसी के साथ रिश्तेदारी निभा रहे हैं, आप किसी के साथ हुस्न सलूक कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको लगता है ये नेकी है, और वो काम करने के बाद आपको सुकून महसूस होता है, आपका दिल में अजीब सी खुशी होती है, तो समझ लें ये अमल आपका काबिल कबूल हो गया। क्योंकि दिल का इत्मीनान, दिल की सकीनत जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और हम अक्सर कहते हैं पता नहीं क्या बात है, बड़ा दिल परेशान है, समझ नहीं आ रहा हमें क्या हो रहा है। तो वो क्या होता है कि हमारे दिल में ऐसा कुछ होता है कि गुनाहों की वजह से हमारा दिल जो होता है, जैसे होता है ना, उदासी वाली कफियत, बेजारी वाली कफियत, चिड़चिड़ापन, दिल करता रोए हम, वो इसी वजह से होता है। कुछ ऐसा हम कर जाते हैं कि जो हमें इल्म नहीं होता, हमें लगता है कि हम जो हैं दुरुस्त से की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कुछ कमी कोताही हो रही होती है हमसे। तो ऐसे में हमारा दिल उदास हो जाता है। और अपना मुहासबा करने का, मुख्तसर सी बात करूंगी, अपना मुहासबा करने का आसान तरीका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत कर रहे हैं। आप अपने हर अमल में, इबादत हो, हुकूकुल इबाद हो, या हुकूकुल्लाह हो, दोनों तरीकों में आप देखें कि आप सुन्नत पे अमल कर रहे हैं।
اگر تو آپ کر رہے ہیں تو بہت خوش قسمت انسان ہے آج کے دور میں، آج کے فتنوں کے دور میں آپ اپنے آپ کو سنت پہ لے کے چل رہے ہیں تو بہت بڑی یہ جہاد والی بات ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ٹائم بہت دل کرتا ہے حدیث مبارکہ کو تفصیل سے بیان کرنے کا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر سا بیان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آج کی روٹین کی کلاس کی طرف انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ ہماری سورۃ بقرہ جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے۔ بہت دل کو خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم قرآن پاک کو الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بڑی سورت کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کی آیت پڑھنے کے بعد ہماری تقریباً 3 آیات مبارکہ رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے اس ویک میں سورۃ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر ہمیشہ ایسے ہی گامزن رکھے، ہم اس صراط مستقیم کی جو سڑک ہے اس پہ ہمیشہ چلتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر کن تم ہو تم علی سفرن سفر پر، ولم اور نہ تاجدو تم پاؤ کاتبن لکھنے والا، فرحانم تو رہن ہے، مقبوضہ قبضے میں دے دیا گیا، فَإِنْ پھر اگر آمینہ اعتبار کرے بعضکم تم میں سے کوئی بعضاً کسی پر، فَلْيُؤَدِّ تو لازم ہے کہ ادا کرے، الذی جس پر ذِئْتُمِنَ اعتماد کیا گیا، امانتہ اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اور چاہے کہ وہ ڈر جائے، اللہ تعالیٰ سے، ربہ رب ہے اس کا، ولا اور نہ تکتم الشہادۃ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن اور جو کوئی یکتمھا چھپائے گا اسے، فَإِنَّهُ تو یقیناً وہ آثم گناہگار رہے گا، قلب دل اس کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تاجیتو تم پاؤ، واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، کاتبن لکھنے والا، کاف تابا اس کا روٹ ورڈ ہے، فرحانم تو رہن ہے، راہانون اس کا روٹ ورڈ ہے، مقبوضتن قبضے میں دے دیا گیا، کاف با دواد اس کا روٹ ورڈ ہے، امینہ اعتبار کرے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فَلْيُؤَدِّ تو لازم ہے کہ ادا کرے، حمزہ تالجہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اِئْتُمِنَ اعتماد کیا گیا، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، امانتہ اس کی امانت، حمزہ نون تا یا اس نون اس کا روٹ ورڈ ہے، امانتہ اس کی امانت، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، وَلْيَتَّقِ اور چاہے کہ ڈر جائے، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تختمو تم چھپاؤ، کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یکتمھا چھپایا گیا اس سے، کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، آثمن گناہگار ہے، حمزہ سا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، قلبہ اس دل اس کا، قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ ہے آج کے روٹ ورڈ۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپائے۔ جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہگار رہے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دے دیا گیا رہن لازم ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اگر تم سفر میں ہو، کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، اور تم سفر میں ہو اور کاتب نہ پاؤ تو تحریر کے بجائے قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کر اس کے قبضے میں دے دو۔ اگر تمہیں کاتب نہ ملے جو تحریر لکھ کے دے جس سے بات قابل اعتماد ہو، فرحان مقبوضہ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ قرضے لینے والے اسے قبضے میں رکھے گا، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ قرض کے واپس مل جائے گا۔ رہن کے ساتھ قبضے کی شرط ہے بلا معاوضہ کوئی رہن نہیں ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کر کے ادھار خریدا اور اپنے لوہے کی ایک ذرہ اس کے پاس گروی رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2068۔ اگر رہن رکھی گئی چیز پر قرض دینے والا قبض نہ ہو تو ضمانت نہیں ملتی۔ اگر رہن رکھی چیز کی مقدار کے برابر اختلاف ہو جائے تو رہن رکھنے کر قرض دینے والے قول کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رہن کو تحریر کے لیے قائم مقام بنایا ہے۔ رہن کا مقصد اعتماد اور اعتبار ہے، اس لیے سفر اور خضر دونوں کے لیے جائز ہے۔ اس آیت میں سفر کا ذکر اس لیے ہے کہ سفر میں ہو سکتا ہے کاتب نہ ملے۔ رہن کا حکم اس موقع پر ہے جبکہ قرض دینے والے کو تسلی نہ ہو، یعنی کہ اگر آپ کسی سفر میں ہیں یا ویسے ہی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کاتب نہیں ہے، آپ لکھنے کے لائق نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے پاس کوئی چیز پڑی ہے، قیمتی چیز، یعنی کہ گولڈ ہو گیا، پراپرٹی کے کاغذات ہو گئے، ایسے ہی اس کو پکڑائیں گے کہ یہ رکھ لو، جب میں تمہیں تمہارا قرض واپس لوٹا دوں گی تو یہ تم مجھے واپس کر دینا۔ یہ اس کو کہتے ہیں رہن، اور یہ سنت کے مطابق ہے۔ اگر ہم کہیں نا کہ گروی چیز رکھ کے اور اس پہ کوئی معاوضہ لیا جائے تو وہ غلط ہے۔ سود نہیں لے سکتے ہم اس پہ، اگر کچھ رکھا ہے تو اس کا کوئی قرض نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کے عوض قرض لینا ہے اور اس کو ضمانت کے طور پہ ہم نے رکھوانا ہے۔ تو رہن کہتے ہیں ضمانت میں رکھی گئی چیز کو۔ رہن رکھی گئی چیز کا کیا حکم ہے؟ رہن رکھی ہوئی چیز سے قرض خواہ خود فائدہ اٹھانے کا حق نہیں۔ رہن کے لیے دی گئی ہوئی گھر میں خود رکھنا یا اسے کرائے پر دینا سود کھانا ہے۔ اگر جانور رہن ہے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ چارجے کے معاوضہ ہوگا۔ فرض کریں کسی نے کوئی گھر دیا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ رکھ لو، مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے دے دو، اور گھر کی اس نے چابی پکڑا دی ہے۔ اب آپ لوگ اس کے گھر کو رینٹ پہ نہیں دے سکتے، یا کوئی ایسی چیز ہے، فرض کریں کوئی بائک ہے یا کوئی گاڑی ہے، تو آپ اس کو رینٹ پہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہوگا سود، اس کی امانت میں خیانت ہوگی۔ اس نے رہن رکھوایا ہے تو اس رہن کا بدلہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کی حفاظت کرو۔ ہاں اگر کوئی جانور وغیرہ ہے جیسے گائے بھینس بکری ہو گئی تو ایسے میں آپ اس پہ دودھ وغیرہ کا استعمال کر سکتے، کیونکہ آپ نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، آپ نے اس کو چارہ ڈالنا ہے۔ یعنی کہ زندہ جو چیز ہے جانور کی صورت میں اگر اس پہ کوئی آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر چیز جو ہے
پراپرٹی ہے یا کچھ ایسی چیز ہے جو استعمال کی ہے، جاندار نہیں ہے، تو اس کو رینٹ پہ دینا یہ جو ہے سود کے مترادف ہوگا۔ فَإِنْ آمِنَ بعضكم بعضا فليؤدِ الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے اور جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو اس کا رب ہے۔ اگر کوئی کسی کی امانت دار سمجھتا ہے تو اس کی امانت کا اعتبار ہو تو کتابت نہ کروائے اور گواہ نہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس پر اعتماد کیا گیا اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر پوری امانت ادا کرنی چاہیے۔ قرض دینے والے کو اگر تسلی ہو تو بغیر رہن کے معاملہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر تمہیں اعتبار ہے اور جس پر اعتبار ہے امانت ادا کرے۔ قرض لینے والے کو پورا قرض ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا شعور دلا کر اپنی ذات سے ڈرایا ہے تاکہ قرض لینے والا احسن طریقے سے قرض ادا کر دے اور نیکی کا بدلہ احسن انداز میں دے۔ اب یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے۔ پہلے جس کے پاس امانت رکھی جائے، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز کو ضبط کر لیا جاتا ہے، کچھ ایلے بہانے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ پورا ہو چکا، تم نے اس دوران کام نہیں کیا یا اس دوران رقم واپس نہیں ہوئی، اس وجہ سے تمہاری چیز جو ہے اب ہماری ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ امانت کو امانت سمجھا جائے اور مہلت دی جائے، مہلت دینا زیادہ افضل ہے۔ اور جو قرض دار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہا ہے کہ تمہارا رب میں ہوں، مجھ سے ڈر جاؤ اور قرض کی ادائیگی میں، یعنی کہ جس سے قرض لیا ہے مقروض کو بولا ہے کہ تم اس کو تنگ نہیں کرو، جیسے بولا ہے جتنا بولا ہے ویسے ہی ادا کرو تاکہ دوبارہ کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو تم اس کو قرضہ جو ہے وہ تمہیں آسانی کے ساتھ دے دے اور اس قرضے میں تمہارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار رہے گا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، شہادت نہ چھپاؤ، یعنی کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس پر قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ صحیح گواہی دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے خود ہی گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ گواہی چھپانے کے لیے اس کو لیے روکا گیا کہ گویا گواہی چھپانے والا کا دل گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دل کے گناہ گار ہونے کی خصوصی ذکر اس لیے کیا ہے کہ تمام گواہی کو چھپانا دل کا فعل ہے اور دل تمام اعضاء کا سردار ہے، یعنی کہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اس کا سردار جو ہے وہ دل ہے، باقی تمام اعضاء اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ دل درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر یہ خراب ہے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا اور جہاں وہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دل کی گناہ گاری کو دور کرنے کے لیے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ وہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اگر دل میں گواہی چھپائے گا تو کسی اور کو علم نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ
सख्त हिसाब लेने वाला है, लिहाजा अपने अमल में से हर अमल के बारे में अल्लाह ताला से डर जाओ। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और जो कुछ तुम करते हो इसको अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। ये कहकर किस तरफ तवज्जो दिलाई है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है, ये कहकर तवज्जो दिलाई है कि अपने मामलात की इस्लाह कर लो। अल्लाह ताला अपने अलीम के इल्म के मुताबिक छुपे हुए दिल के हालात पर सजा जजा दे सकता है। अल्लाह ताला ने अपने अलीम होने का शऊर दिलाया है कि तुम्हारे दिलों का हाल को जानता है। अगर दिल गवाही छुपा रहा है तो किसी और को इल्म तो नहीं आ सकता, लेकिन ये बात अल्लाह ताला के इल्म में है। अल्लाह ताला सख्त हिसाब लेने वाला है, लिहाजा अपने अमल के बारे में अल्लाह ताला से डर जाओ। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक 283। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारक में क्या फरमाया है कि तुम्हें अगर किसी के साथ कोई बिजनेस करना है, कोई डील करनी है, तो उसका सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या है कि तुम दरमियान में अल्लाह को गवाह रख लो, अल्लाह ताला से डर जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। और जब कोई कातब ना हो तो अपनी चीज कोई गिरवी रख दो, और जिसके पास गिरवी रखी जाए उसे भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम डर के रहना, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर भी कोई कतमान पैदा ना हो, कोई ऐसा फिसाद शर पैदा ना हो जिससे तुम अमानत में खयानत करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए हमारी जिंदगियों को बदल दे। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लें इस कुरान के साथ मोहब्बत करने वाली बन दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।